From those around, I hear a cry, oh God, my eyes are From those around, I hear a cry, a muffled sob, a hopeless sigh. I hear their footsteps leaving slow, and then I know my soul must fly. A chilly wind begins to blow within my soul from head to toe, and then last breath escapes my lips. It's time to leave and I must go. So it is true, but it's too late. They said each soul has its given day, when it must leave its body's core and meet with its eternal fate. Oh, mark the words that I do say. Who knows, tomorrow could be your day. At last it comes to heaven or hell. Decide which now, do not delay. Come on, my brothers, let us pray. Decide which now, do not delay. Come on, my brothers, let us pray. Decide which now, do not delay. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة. هي منحة، هي محنة، هي عالم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ضلع جمعیت اہل حدیث شولاپور کے ذمہ داروں کا، شولاپور کے عوام کا، میرے ماں اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 9 فروری 2013 کو شولاپور میں جو مہاراشٹرا میں جو پروگرام ہو رہا ہے، آپ کے علم میں بات لانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ پروگرام ماشاءاللہ آج عالمی سطح پر دیکھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ یہ پروگرام لائیو سٹریمنگ کے ذریعے انٹرنیٹ پہ آج ماشاءاللہ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں یا سعودی میں بیٹھے ہیں یا آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. جو ٹیم آسک اسلام پیڈیا کی جو ٹیکنالوجی ٹیم ہے ماشاءاللہ آج جو شیخ کے پروگرامز ہیں اس کو لائیو سٹریمنگ کے طور پر انٹرنیٹ پر جو بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں اس کو ریلے کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. شیخ کا تعارف اب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شیخ ارشد بشیر مدنی جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ آپ حافظ، عالم اور فاضل ہیں. آپ نے عمرآباد سے عالمت اور فضیلت کرنے کے بعد آپ مدینہ روانہ ہوئے اور ماشاءاللہ مدینہ منورہ سعودی عربیہ میں آپ نے تخصص فی الحدیث میں سند حاصل کی. تخصص فی الحدیث ایک ایسا سائنس ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو صحیح اور ضعیف حدیث کو بانٹنے والا ہے.
اگر کوئی کہتا ہے کہ صحیح ہے ایک حدیث تو کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے, اور کسی کو من گھڑت یا کسی کو موضوع یا ضعیف حدیث کہہ رہا ہے تو وہ کس بنیاد پر؟ کیا ہمیں سمجھ میں نہیں نہ آئے تو ہم ضعیف کہہ دیتے ہیں؟ نہیں, یہ بات ایسی نہیں ہے. ماشاءاللہ اس کا باضابطہ 4 سال کا آپ کا اسپیشلائزیشن ہے. 4 سال آپ نے اس ٹاپک پر, اس عنوان پر آپ نے ریسرچ کیا. الحمدللہ مدینہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے دعوت دین کے کام میں جڑ گئے, بالخصوص غیر مسلموں میں جو جس کو اللہ کا تعارف نہیں ہے ان کو اللہ کا تعارف دینے کے کام میں ماشاءاللہ آپ جڑ گئے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے MBA اور MPhil بھی مکمل کیا. آپ انڈیا کے پہلے علماء دین ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے بچپن سے اردو اور عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مدینہ سے واپس آ کر انگلش سیکھے اور ماشاءاللہ آپ نے MBA مکمل کیا. اور حال ہی میں جنوری میں جو پیس کنونشن جو چنئی میں ہوا تھا ماشاءاللہ, وہاں آپ نے انگلش میں خطاب کیا الحمدللہ. اور ماشاءاللہ شیخ سافٹ ویئر اور یہ جو ٹیکنالوجی سے بہت اچھی طرح اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ سافٹ ویئر کمپنیز میں آپ نے ملازمت کی, آپ نے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر کے حیثیت سے کام کیا. اب ماشاءاللہ آپ دبئی کی یہ آپ کی اپنی سافٹ ویئر کنسلٹنسی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. ابھی شیخ سوئٹزرلینڈ سے ماشاءاللہ PhD کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم ڈاکٹر ارشد بشیر مدنی کہہ کے ان کو انشاءاللہ بلائیں گے. اور ماشاءاللہ آپ میڈیا میں ایک مشہور اور معروف شخصیت ہیں. آپ نے کئی سال ماشاءاللہ ٹی وی میں لائیو پروگرامز دیے, جو ETV اردو جو حیدرآباد سے ریلے ہوتا ہے ماشاءاللہ ETV اردو پر آپ لگاتار 5 سال تک شرعی سوال و جواب لائیو ہینڈل کرتے رہے, آپ اور ہم ایک پروگرام کے نام سے ماشاءاللہ. اور آپ نے زی سلام جو زی ٹیلی فلم نیٹ ورک کا ایک اردو چینل ہے ماشاءاللہ, اس پر آپ نے 400 ایپیسوڈز مکمل کیے الحمدللہ. اور بیرونی ممالک میں آپ کے کئی بیانات ہوتے ہیں, جیسے سعودی عربیہ, قطر, کویت, بحرین, عمان, نیپال, اسی طریقے سے ملیشیا, انڈونیشیا, سنگاپور کے بھی آپ کے ماشاءاللہ دورے ہوئے اور کئی بیانات ہوئے, اور میڈیا میں بھی آپ کے کئی پروگرامز ہوتے ہیں الحمدللہ. اب شیخ ماشاءاللہ ایک عالمی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس کا نام AskIslampedia.com ہے. جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج انٹرنیٹ کا دور ہے. ہر پڑھا لکھا انسان آج انٹرنیٹ کو دیکھ رہا ہے, انٹرنیٹ کو استعمال کر رہا ہے, اور آج انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے. لیکن انٹرنیٹ پہ آج اسلامی معلومات کو بہت سارا بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے, بہت مختلف انداز سے. اسلام کے باہر کے فرقے, ایٹ دا سیم ٹائم جو گمراہ لوگ ہیں, اور قادیانی, اسی طریقے سے کرسچن مشنریز اور یہودی بھی کئی سازشیں کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر. جو ہمارے معصوم نوجوان اسکول سے کالج میں پڑھتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ کیا صحیح کیا غلط, اور بس انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر اسلام کے نام پر وہ ہر چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اسی چیز کو, اس نیڈ کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ شیخ نے تقریباً 2.5 سال سے جو ایک فکرہ لے کے آپ اٹھے ہیں, 2.5 سال سے آپ کام کر رہے ہیں ایک عالمی پروجیکٹ پر جس کا نام AskIslampedia.com. اگر آپ انٹرنیٹ پہ www.askislampedia.com ٹائپ کریں گے تو الحمدللہ آپ کو ایک ویب پورٹل دکھائی دے گا جس کا نام AskIslampedia.com ہے. شاید آپ کو دکھائی نہ دے دور سے, لیکن ماشاءاللہ کیمرہ کے ریکارڈنگ میں تو آ جائے گا, پورے عالم میں اس کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ. اور یہ دنیا کے 40 زبانوں میں, ان 40 لینگویج آف دا ورلڈ, بہت ہائی لیول ٹیکنالوجی پر ماشاءاللہ شیخ کے نگرانی میں آپ اس کے فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں. بہت اسٹرکچرڈ اینڈ آرگنائزڈ فارمیٹ میں, ان اے سمپلیفائڈ فارمیٹ, اسلامک انفارمیشن. آپ کو جو انفارمیشن اسلام کے بارے میں حاصل کرنا ہے آپ کے مراٹھی زبان میں انشاءاللہ آسک اسلام پیڈیا رہے گا. تمل میں, ملیالم میں, ہندی میں, اردو میں, عربی میں, تقریباً 15 انڈین لینگویجز اور انشاءاللہ 25 فورن لینگویجز, اس میں اسپینش, ڈچ, پورچگیز, افریکانس, زولو, اسی طریقے سے رشین, فرینچ, چائنیز, جاپنیز, دنیا کے 25 فورن لینگویج میں اس کا کام چل رہا ہے الحمدللہ, جس کے نگران شیخ ارشد بشیر مدنی حفیظ اللہ ہے, اور میں ماشاءاللہ اس پروجیکٹ کا گلوبل نیٹ ورک ہیڈ ہوں.
اور الحمدللہ اس پروجیکٹ پر ایک بہت بڑی پروفیشنل ٹیم شیخ کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آج اسلام پیڈیا دنیا کے 40,000 علماء کرام اور پروفیشنلز کا ایک نیٹ ورک ہوگا انشاءاللہ، جس کے اوپر بہت تیزی سے کام چل رہا ہے. اور یہ سب ماشاءاللہ اللہ شیخ ارشد بشیر مدنی حفیظہ اللہ سے یہ اتنا بڑا عالمی کام لے رہا ہے، یہ نسلوں تک انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچتے رہے گا الحمدللہ. اب میں بنا تاخیر شیخ ارشد بشیر مدنی حفیظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا عنوان قیامت کی نشانیاں سائنس آف ڈومز ڈے پر اپنا خطاب شروع کریں. شیخ ارشد بشیر مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور میں دعا کرتے ہوئے مبارکبادی دیتے ہوئے اپنے اس تقریر کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے مقامی جمعیت نے اور یہاں کے ذمہ داران علماء کرام اور یہاں کے مرد اور خواتین اور اسی طریقے سے نوجوانان جنہوں نے رات دن محنت کی کہ اس پروگرام کو آرگنائز کیا جائے تاکہ لوگوں کو اللہ کا تعارف ہو، تاکہ لوگوں کو اپنے زندگی کے مقصد سمجھنے کا ایک موقع ملے، سنہرا موقع ملے، اور اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہو تاکہ لوگ صحیح طور پر زندگی گزار سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق لائف گزار سکے. اسی طریقے سے میں مبارکباد دیتا ہوں سامعین میں موجود معزز علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور ماؤں اور بہنوں. میں آپ سب کا دعا کرتا ہوں کہ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے ٹائم کو کہیں اور بھی یوز کر سکتے تھے. کئی لوگ اپنا ٹائم کوئی ٹی وی کے سامنے، کوئی پارک میں یا کوئی خریداری میں اپنا لگا رہا ہے، لیکن آپ نے فیصلہ کیا کہ چلو زندگی کا مقصد سمجھ جائیں گے، ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے وہ جاننے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے
اور جو مسائل گھر میں چھوڑ کر آپ یہاں پر آئے ہیں، گھر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سارے مسئلوں کو حل فرما دے۔ جو دماغ میں فکر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو اپنی نوجوان بچی کی شادی کرنا ہے، نوجوان بچے کی شادی کرنا ہے، کسی کو نوکری کی فکر ہے، کسی کو تعلیم کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے بندوبست فرما اور سارے مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کی نشانیاں۔ اس ٹاپک کو آسانی سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، کیونکہ بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے، مثال کے طور پہ بعض علماء کرام نے 100 سے زیادہ چھوٹی نشانیاں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں بتائی ہے، اور بڑی نشانیوں میں 10 کا ذکر کیا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ تو چھوٹی نشانیوں کا ذکر علماء کرام نے جمع کیا، جیسے کہ کتاب ہمیں ملتی ہے، سب سے آتھینٹک کتاب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں عربی میں، اردو میں، اور اسی طریقے سے دیگر زبانوں میں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں یوسف الوابل، یعنی جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو آپ کو یہ باتیں کہاں ملیں گی؟ کیونکہ میں ڈیٹیل میں ہر ایک کے اگر آپ کو حوالے دیتا جاؤں گا تو حوالوں میں اصل بات گم ہو جانے کا کبھی ڈر ہوتا ہے۔ جب بات زیادہ ہو جاتی ہے تو حوالے زیادہ دینے کے بجائے جو کتاب سے میں نے حوالے جمع کیے ہیں وہ کتاب کا میں حوالہ دے دوں گا، ڈیٹیل کے لیے آپ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ یوسف الوابل، شیخ یوسف الوابل، جنہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے PhD کی، ان کی کتاب ہے قیامت کی نشانیاں، اور اسی طریقے سے انہیں اردو میں اویلیبل ہے، اور اسی طریقے سے شیخ عبد الرحمن العریفی کی جو کتاب ہے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو اس کے اندر پورا انہوں نے پورے تصویروں کے ساتھ انہوں نے سمجھایا ہے، تو یہ کتاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے الاشاعہ نامی کتاب ہے، الاذاعہ نامی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے نہایہ کتاب ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی، یہ کتاب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ ابو بکر جابر الجزائری کی، شیخ التویجری کی، قدیم زمانے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے تقریباً ہر سورے میں قیامت کا ذکر۔ صحیح مسلم اگر آپ پڑھیں گے، حدیث نمبر 2800 سے لے کر حدیث نمبر 3000 تک، حدیث نمبر 2800 سے لے کر حدیث نمبر 3000 تک مسلسل قیامت کے نشانیوں کے بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفتن و اشراط الساعہ کہہ کر ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6700 کے بعد ڈیٹیل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی بہت ساری حدیثیں جمع کی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو گفتگو پیش کرنے جا رہا ہوں، قیامت کی نشانیاں، چند قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور تھوڑے ڈیٹیل میں قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس میں چیلنج کیا ہے؟ اصل چیلنج یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہت سارے من گھڑت واقعات، من گھڑت، کیونکہ ایک طالب علم، ایک حدیث کا طالب علم ہونے کے ناطے اسپیشلائزیشن ہے، صحیح اور ضعیف حدیثوں کو صحیح اور ضعیف میں بانٹنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ لوگوں نے کوشش کی ہر زمانے میں کہ کتابوں کو بگاڑنے کی، تورات کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، انجیل کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے اس زمانے میں۔ اسی طریقے سے لوگوں نے چاہا کہ قرآن اور صحیح حدیث کو بھی بگاڑنے کی کوشش کریں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کی ایک جماعت کو اٹھایا جو ہر زمانے میں حدیث، قرآن اور صحیح حدیث کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ تو بڑا چیلنج یہ ہے ان قیامت کی نشانیوں میں آتھینٹک انفارمیشن جمع کرنا۔ تو انشاءاللہ میں 3 پہلوؤں پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ایک پہلو میں آپ کے سامنے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کہ کیا کیا غلط فہمیاں پہلے صاف کر دے، جیسے کہ ہمارے استاذ کہتے تھے
اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ گلاس کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر پانی ڈالیں گے، پانی پیئیں گے۔ تو پہلے اپنے ذہنوں کو غلط انفارمیشن سے پاک کریں گے۔ تو پہلا حصہ میرا جو غلط فہمیاں مشہور ہے قیامت کے نشانیوں سے متعلق، اس پر میری رہیں گی، اور سیکنڈ حصہ میں آپ کے سامنے قرآن اور صحیح حدیث کہ کچھ آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے میں پڑھوں گا کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نشانی کے بارے میں کیا کیا کہا، تھوڑا ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسرا پہلو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ کس طریقے سے ہم ایک غیر مسلم کو ثابت کر سکتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ اگر وہ سائنٹیفکلی پوچھے، اگر وہ فلاسفیکلی پوچھے، عقلی اعتبار سے اگر وہ کہے، تو کس طریقے سے ہم قیامت کو اسلام میں جو نظریہ پایا جاتا ہے، اسلام میں جو عقیدہ پایا جاتا ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان۔ ایمان کے 6 ارکان میں اللہ پر ایمان لانا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، و رسلہ، اور رسولوں پر ایمان لانا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ تو یہ بہت اہم ہمارا، یعنی ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے آخرت پر ایمان لانا۔ یہ ٹاپک بڑا اہم ہے۔ اس ٹاپک کو لینے کی وجہ یہ ہے تاکہ صحیح انفارمیشن آ جائے تو لوگوں کے ذہن سے غلط فہمی چلے جائے گی۔ مثال کے طور پر جیسے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آتا ہے تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ارشد بھائی یہ جو چائنا کے اندر جو دیوار ہے نا، چائنا کے اندر دیوار ہے، 5600 کلومیٹر پر یہ دیوار پائی جاتی ہے، اور چائنا کے تقریباً مشرق سے لے کر دوسرے حصے تک لمبی لمبی دیوار ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک لمبا واقعہ اس کے اندر کہ آتونی زبر الحدید، کہ لاؤ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ آنے والے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ پھر لوگوں میں الگ غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے کہ یاجوج ماجوج کا مطلب ہے بونے، ٹڈے۔ اسی لئے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو بھی سوسائٹی کے اندر بیچارہ گڈا رہتا ہے، جس کا قد چھوٹا رہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کی خوف، گڈتن فتنتن بولتے۔ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر آڑے نام رکھ کر عیبوں نکالنے والے، لعنت کرنے والے، غیبت کرنے والے، چغل خوری کرنے والے کے لیے جہنم ہے۔ کسی کا آڑا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ جبکہ اصل بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، جو کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یوسف الوابل کی کتاب، کہ یاجوج اور ماجوج لمبے چوڑے رہیں گے، غلط فہمی معاشرے میں، اور ان کی پنڈلیاں لمبی چوڑی رہیں گی۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا خوخاس کی قوم آپ نے دیکھا ہوگا، اگر انٹرنیٹ پر جا کر آپ ماریے کوکیشینز، خوخاس، یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ رشیا اور جو منگول ہے، رشیا کے نیچے جو پورے ایریا پائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بحر تبریہ، تبرستان، کیونکہ احادیث شریف میں کیا آتا ہے، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے نا دیوار توڑ کر، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو اس وقت پر بہت پیاسے ہوں گے وہ لوگ، تو اتنے زیادہ ہوں گے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، اور ان کے جسم بڑے بڑے ہوں گے۔ بحر تبریہ، حالانکہ اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ لوگ پورا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ جو آخری میں یاجوج ماجوج کا جو آخری آدمی آئے گا قافلہ پار ہونے کے بعد، اس کو پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، اتنا گہرا سمندر والا پانی پی جائیں گے وہ لوگ، اتنے ایریے کا۔ اور ان کے بارے میں غلط فہمی ہمارے پاس کیا بیٹھی ہوئی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ گڈے رہیں گے، اور نعوذ باللہ بعض لوگ لے جا کر اس کو فٹ کر دیتے ہیں چائنا والوں کے پاس۔ چائنا کے لوگ بھی کیا رہتے ہیں، کم عمر کے کم قد کے رہتے ہیں، ان کی ناکیں بھی چپٹی ہوتی ہیں،
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چائنا والے لوگ ہیں. آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، یہ بات صحیح ہے. نوح علیہ السلام کے 3 مشہور بیٹے، کئی بیٹے ہیں، اس میں سے 3 بیٹا. ایک ہے حام. حام کا مطلب ہوتا ہے کالا، کوئلہ. افریقہ کے جتنے کالے لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حام کی نسل ہے، حام. یافث، یاجوج اور ماجوج، یہ یورپ کے جو بہت بڑے جتنے بھی دنیا میں گوری چمڑی کے لوگ ہیں، گوری چمڑی کے لوگ جو دنیا کے اندر فی الوقت بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں، یہ سب یافث کی قوم سے ہیں. نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یافث تھا. یافث ہی کے بیٹوں میں ایک بہت بڑی نسل ہے جن کو 2 قومیں کہا جاتا ہے، یاجوج اور ماجوج. یہ 2 بچے نہیں ہیں، 2 قومیں ہیں، یاجوج اور ماجوج. لیکن اب دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ چائنا کی جو دیوار ہے نا یہ ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم سورہ کہف پڑھ کے دیکھتے ہیں اور ٹیلی کرتے تو سورہ کہف میں بتایا گیا 2 پہاڑوں کے درمیان وہ دیوار ڈالی گئی تھی. اور وہ دیوار کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ دیوار لوہے کی رہے گی، ایسا لگے گا دور سے جیسے کہ لال کسی نے دھاری دار چادر پہنی ہوگی، ایسا لگے گا. اور جو چائنا کی جو دیوار ہے یہ پتل کی نہیں ہے، یہ گارا اور مٹی سے بنی ہوئی ہے. پتھر اس کے اندر ہے، پتھر اور سیمنٹ کی طرح جو مٹی ہوتی ہے اس ٹائپ کی بنی ہوئی ہے. اور یہ جو دیوار ہے پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان نہیں ہے. تو اس سے چائنا کی دیوار لینا مراد نہیں لے سکتے آپ. اور یہ کہاں ہے کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے کہا. دیکھیں جو کچھ بھی میں حوالے دے رہا ہوں آتھینٹک ہے، میں نے کتابیں آپ کو بتا دی ہیں. وہ 2 کتابوں میں اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں گے تو پورے باتیں آپ کو ملیں گی. توجہ آپ دیجئے میٹر پر انشاءاللہ. ایک صحابی نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا، آپ نقشہ کھینچا انہوں نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد رأیتا. اسی طریقے سے بنو عباسیہ کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. تو محدثین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کبھی نظر آ جائے. لیکن چائنا کی دیوار اگر آپ مراد لیں گے آپ تعجب کریں گے، چائنا کی دیوار کا یہ حصہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ حصہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اگر یاجوج ماجوج اگر آپ مراد لیں گے کوئی تعلق اس سے نہیں. تو بہت سارے غلط فہمیاں پائی جاتی. کئی لوگ کہتے ہیں یہ یاجوج ماجوج سے مراد جو ہے وائرس مراد ہے، وائرس جو کمپیوٹروں کے اندر آ جاتا ہے. یعنی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں غلط فہمی، بعض لوگ تو اس کا انکار کر دیتے، کہتے ہیں بس یہ چیزیں عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ سب چیزیں بیکار ہے، اس زمانے میں کون مانتا ہے. آج تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے تو کون کہاں پر ہے معلوم کر لیا جاتا ہے، معلوم کر لیا جاتا ہے. کئی دشمن آج بھی چھپے ہوئے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے، دشمنوں کو معلوم نہیں کر سک رہے. لیکن لوگ کہتے ہیں سیٹلائٹ کا زمانہ ہے کیسے ہم معلوم نہیں کر سکتے. تو ہم کہیں گے ابھی جسم کے اندر کئی چیزیں جو سیٹلائٹ اس کو آج بھی نہیں پہچان سکتی. مثال کے طور پہ جسم کے اندر عقل پائی جاتی ہے، کیا کسی نے دیکھا ہے اس کو؟ کیا ہم عقل کا انکار کر دیں گے؟ جسم کے اندر روح پائی جاتی ہے، کیا ہم روح کا انکار کر دیں گے؟ اسی طریقے سے شیطان ہمارے اطراف لگا ہوا ہے، تو کیا شیطان کا بھی انکار کر دیں گے؟ پھر آپ بہت سارے ہمارے مسلم بھائی بھی بعض اوقات کتابیں لکھتے ہیں، کتابیں لکھ کر کیا کرتے ہیں یاجوج ماجوج یہ سب ایک سمبولک ہے. سمبولک کا مطلب ہے علامت مراد ہے، ایسا کوئی حقیقت میں شخصیتیں نہیں ہے. غلط بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. یافث ابن حجر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے یہ یافث کی قوم میں سے ہوں گے. تو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو غلط فہمیاں پر اس کو صاف کر لیجئے تاکہ بات سمجھنے میں مدد ملے. دجال کے بارے میں بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے تو انکار کر دیا، کہا بہت لمبا زمانہ ہو گیا، 1400 سال ہو گئے ابھی تک دجال نہیں آیا. اس کا مطلب کوئی ایسا شخص آنے والا نہیں ہے، خواہ مخواہ کے لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. کسی نے انکار کر دیا، کسی نے تعویل کی. تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہتے نہیں بھئی اس سے مراد کیا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی دجال سے مراد اسرائیل کا ایک
प्लेन है जिसके ऊपर लिखा हुआ KFR, क्योंकि दज्जाल जब आएगा तो उसकी पेशानी पे क्या लिखा हुआ रहेगा, काफारा। तो लोग कहते हैं इससे मुराद KFR है। हम कहेंगे ऐसी बात नहीं, ऐसा तावील नहीं करना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दज्जाल जो होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। इंसान है वो एक, जैसे इंसानों के अंदर नॉर्मल इंसान होते हैं, इसी तरीके से कुछ हिजड़े भी नजर आते हैं आपको, तो एबनॉर्मल भी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो दज्जाल है वो एक एबनॉर्मल कैफियत वाला एक इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उसका शुमार होगा। और जो उसका निगरानी में जो है उसको जस्सासा कहते हैं, जस्सासा। अगर आप सही मुस्लिम के जो मैंने आपको हवाले दिए हैं, तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की डिटेल रिवायत में है। जस्सासा का ताल्लुक जानवर से, और जो दज्जाल है उसका ताल्लुक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। कुछ लोग कहते हैं नहीं, दज्जाल जो है उससे मुराद, अब उन्होंने तावील की। मिसाल के तौर पे आज के दौर में हम देखते हैं अलग अलग तरीके से। बाद लोगों ने कहा, खादियानी, गुलाम अहमद खादियानी ने जब ये कहा, कौन है गुलाम अहमद खादियानी, उसने कहा कि मैं नबी हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं नबी हूं। लोगों ने कबूल नहीं किया, नहीं नहीं तुम झूठ कह रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आने वाले हैं ना, अकीदा है ना तुम्हारा? हाँ है अकीदा, मैं ही ईसा हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम, मैं आ गया हूं। तो लोगों ने उससे पूछा, ईसा अलैहिस्सलाम अगर आएंगे ना तो उस दौर में कौन रहेगा? दज्जाल भी रहेगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को मारेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आकर याजूज माजूज को खत्म करेंगे, उनके जमाने में खत्म होंगे अल्लाह ताला की रहमत से। और महदी यानी ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त पर आएंगे तो 4 निशानियां एक साथ आएंगी। इमाम महदी जाहिर होंगे, याजूज माजूज आएंगे, और इसी तरीके से दज्जाल भी आएगा। तो गुलाम अहमद कादियानी से लोगों ने पूछा, ठीक है बताओ, तुम अगर ईसा अलैहिस्सलाम हो तो फिर दज्जाल कहां है? तो गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, वो दज्जाल से मुराद ट्रेन है, ट्रेन। अरे ट्रेन कैसा होगी भाई? तो उसने कहा, देखो ट्रेन में क्या, दज्जाल क्या करता है, उसके एक हाथ में जन्नत बाग होता है, दूसरे हाथ में क्या होता है, आग होती है। ये जो ट्रेन है ना, उस जमाने में क्या होता था, कोयले का जो इंजन होता था उसमें कोयला डाल डाल के चलाते थे। दहा देखो आग है, ट्रेन में क्या आग मौजूद है, और पीछे जितने पैसेंजर बैठे, तेज ट्रेन गई तो हवा आती, तो हवा भी है, बागात भी दिख रहे और आग भी दिख रही है, यही दज्जाल है। तो हम उनको पलटा कर कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल मदीने के अंदर दाखिल नहीं होगा, जबकि ट्रेन का डब्बा आज भी मदीने के अंदर मौजूद है। तुर्की के जमाने में ट्रेन डाली गई थी, तुर्की से लेकर मक्के तक, मदीने तक डालेंगे कहकर शुरुआत लिए थे, तो मदीने के अंदर पट्टियां भी डाल दिए, डब्बा भी मौजूद है। अगर ट्रेन, दज्जाल से मुराद ट्रेन अगर होता तो फिर ये ट्रेन मदीने में नजर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मक्का और मदीना में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। अब जमाना तरक्की किया, बाद लोगों ने कहा दज्जाल से मुराद टीवी है, टीवी। अरे क्यों भाई? क्योंकि दज्जाल का माना दजलो फरेब, धोखा देना। ये टीवी के जरिए से हमारे बच्चे धोखा कैसा देना सीख ले रहे, तो इस वजह से टीवी का इस्तेमाल करना। तो हम कहेंगे ये टेक्नोलॉजी को भी आप दज्जाल नहीं कह सकते। दज्जाल को कोई टेक्नोलॉजी या सिंबलिक नाम देकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कई हमारे मुसलमान राइटर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर हो रहे हैं कि भाई लोग अगर सवाल करेंगे कि तुम्हारे पास ये अकीदा है, तुम्हारे पास ये अकीदा है, जो चीज नजर नहीं आती कैसे मानते तुम लोग? तो हम कहेंगे भाई डिफेंसिव इतने मत हो जाओ कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। अगर वैसा बोले तो एक दिन आपको अल्लाह का भी इनकार करना पड़ेगा, शैतान इबलीस का भी इनकार करना पड़ेगा, क़यामत का भी इनकार करना पड़ेगा। अगर मुसलमान होने के नाते आप ये सब चीजें मानते हैं। एक आदमी अपनी अकल को आज तक देख नहीं सका। क्या हमने कभी अपनी अकल को देखा है? अपनी अकल की खुशबू सूंघी है? क्या हमने कभी अपनी अकल को पकड़ा है? नहीं पकड़ा है, तो फिर अकल का भी इनकार कर देना पड़ेगा, रूह का भी इनकार कर देना पड़ेगा। जबकि हम देखते हैं कि ये सब चीजें आदमी, जैसे आदमी आंख ऐसी जब आदमी मर जाता है, आंख मौजूद है लेकिन देख नहीं पा रहा है, हाथ मौजूद है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब पहले रूह थी, अब रूह
نہیں ہے. جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دینا کوئی سولوشن نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دجال جو ہے آج کے دور میں کیا ہے, تو وہ لوگ حدیث شریف کا معنی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال تم میں 40 دن ٹھہرا رہے گا. ابھی جو نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ جو مشہور ہے, ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی جو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, فی الوقت یوں سمجھے اگر 100 بچے اگر انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو 80 لوگ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھ رہے آہستہ آہستہ, کیونکہ انٹرنیٹ پہ بعض چیزیں مشہور ہو رہی اور اس کو مشہور کرنے والے بھی مسلمان ہیں. دجال تم میں 40 دن ٹھہرا رہے گا. اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر. اب انٹرنیٹ کی تشریح سنیے, شیخ گوگل تشریح. تو انٹرنیٹ کے اوپر بعض مسلمان تشریح کر رہے ہیں اللہ کے پاس 1 دن 1 سال کا ہوتا ہے, اس لحاظ سے پھر کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں 1000 سال مراد. دجال کا پہلا دن 1000 سال, دجال کا دوسرا دن پھر وہ لوگ کہتے ہیں 100 سال مراد ہے, اور دجال کا تیسرا دن سے مراد ہے کہ یہ تقریباً 40-50 دن. اب تشریح کر رہے, دیکھیں ایسی تشریح کرنا جائز نہیں ہے بغیر دلیل کے, لیکن مسلمان سمجھتے ہیں جو بھی اچھی تشریح ہے تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال سے مراد دجال نکل گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دجال نکل گیا بھائی, ارے کہاں ہے دجال؟ تو کہتے ہیں کہ جو برٹشرز نے پوری دنیا میں حکومت کی, 1000 سال حکومت کی انہوں نے, ادھر جا کر, دجال ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اس وجہ سے پوری دنیا میں یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں. اچھا ان کو اور کون سپورٹ کر رہا ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں کاکیشینز, یہ جتنے بھی دنیا میں گورے ہیں یہ یاجوج اور ماجوج ہیں جو نکل چکے ہیں اور چھا چکے ہیں. ابھی ہم انتظار کر لیتے بیٹھے ہیں کیا؟ انتظار نہیں کریں گے. لوگ کہتے ہیں بعض لوگ آ گئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آ گئے ہیں کہہ کر قوم میں پھیلا دے رہے. عقیدے میں ایسا ہوتا ہے, شاید ایسا نہیں چلے گا. مثال کے طور پر عقیدہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 36 میں, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت دوڑو. جو معلوم ہے بولو, جو معلوم نہیں ہے کہو ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا ہے. یہ ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہیں گے. جتنی فلسفی اتنے جوابات ملیں گے. اس کو عقیدہ نہیں کہہ سکتے. مین میڈ تھاٹ کبھی عقیدہ نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کیا بھائی فلاں, کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ کے ابا ہیں کیا؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ میرے ابا ہیں. اچھا فلاں ابا ہو سکتے کیا؟ پاسبل ہے بولتا کوئی آدمی؟ نہیں بولتا. ابا کے مسئلے میں پاسبل نہیں کہے گا, ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو عقیدے کا معاملہ اس سے بھی زیادہ ذرا کیئرفل رہنے کی چیز ہے. یہاں پر ہو سکتا والی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی 1000 سال سے مراد برٹش کی حکومت مراد ہے, 100 سال سے مراد یہ بھی جو امریکہ ہے تقریباً 100-200 سال ایسا کر کے بس ختم ہو جائے گا. انہوں نے کیلکولیٹ کیا. اور جو تیسرا دجال, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل 40 سال اور حکومت کرے گا, باقی کے 37 ڈیز نارمل ڈیز ہوں گے, اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی فتح ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں دور کی کوڑی لانا. قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, جس وقت پر دجال آئے گا تو تم میں 40 دن ٹھہرے گا. اور آپ نے کلیئر کر دیا, 1 دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, باقی کے دن تمہارے عام دنوں کے برابر. اس کو اور مزید دوسریات جب آئے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا, تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زندہ ماننا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یورپ اور امریکہ کی حکومتیں مراد ہے, اسرائیل کی حکومتیں مراد ہے, اور 1000 سال سے موجود ہے دجال, تو پھر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ثابت کرنا پڑے گا. ایک حدیث کو لے کر دوسری حدیث کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. میں آپ کو ایک طریقہ بتلا رہا ہوں. اگر کوئی آپ کو قیامت کے نشانیوں کی حدیثیں سنا کر آپ کو پلٹی دینا چاہ رہا ہے نا, تو آپ کو اگر قیامت کی نشانیوں سے متعلق صحیح علم رہے گا تو آپ اس سے کراس کریں. اگر یہ ہے تو پھر یہ کیوں, اگر یہ ہے تو یہ کیوں, اس کا پورا راز کھل جائے گا. ایک مرتبہ مجھے صبح فون آیا, میں ای ٹی وی اردو پہ ابھی سوالات جوابات دینے کے لیے جا رہا تھا, فون آیا, ارشد بھائی کل رات میں مجھے خواب میں آیا کہ میں امام مہدی ہوں, آپ ایسا کریے ای ٹی وی اردو پہ جاتے جاتے میرے اوپر بیعت کر لیتے چلے جائیے, ہو سکتا آپ آنے تک مر گئے تو پھر پتہ نہیں کہ آپ
بھٹک کے مر جائیں گے، امام مہدی وہ خواب میں آ گیا میرے. اکثر ایسا ہوتا ہے. ہمارے بھائی کیا کرتے، رمضان المبارک میں اچھا وضو کر کے کرتا پیجامہ پہن کے چلو بھائی اس سال سے ہم کیا کریں گے، نماز پڑھنے دیں گے بھائی، پابندی سے کریں گے. تو رمضان المبارک میں ماشاءاللہ جذبے میں آ کے مسجد میں جاتے ہی جو ہے ایک امام مہدی آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کو سدھار دے گا. بلکہ امام صاحب خطبہ دیتے رہتے، انہوں سمجھتے شاید میں ہوں گا، ان کو دماغ میں آنا شروع ہوتا، ارے تقریباً میرے سے ملتے جلتے اور صاف دکھ رہے، کیونکہ میں بھی اب نیا نیا ریوائیو ہو رہا، ایک رات میں پلٹ گیا میں، ایسا چاند دکھتے پلٹ گیا میں بھی نا، پھر چاند دکھتے ادھر ہی پلٹ جاتے ماشاءاللہ. رمضان مبارک ختم ہوتے ہی چاند دکھتے ادھر ہی پلٹ جاتے، اللہ حفاظت فرمائے. تو ایک رات میں پلٹنے کا تو ماشاءاللہ بہت ہے ایسے مسلمان. تو ہم کہیں گے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے. میں نے پوچھا دیکھیں آپ کو کوئی اگر بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً کچھ سوالات میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ کوئی بھٹکا نہ پائے، غلط عقیدے میں آپ کو نہ ڈالے. آپ کو کیا میرے سے آ کر اس نے کہا میں امام مہدی ہوں. میں نے کہا اچھا. تو ابھی تک میرے پاس ایسے 2 واقعات آ گئے، ایک مرتبہ فون پہ، ایک مرتبہ ڈائریکٹ میرے سامنے آ گئے، بولے میں امام مہدی ہوں بیعت کرو. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام ہے صفی. میں نے کہا ہم جو امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں علیہ السلام یا ہدان اللہ بھی، ان کا نام ہے احمد یا محمد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا نام یواتیو اسمی، میرے نام پر رہے گا، محمد یا احمد، اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا. میں نے کہا آپ کا نام تو صفی ہے نا بھائی، ہم جس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں ان کا نام کیا ہے، محمد یا احمد ہے. تو انہوں نے کہا اس میں کیا، کل جا کے برتھ سرٹیفکیٹ نیا نکال لے تو میرا نام بدل لے، تو بدل لوں گا، اس میں کیا پرابلم ہے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا آپ کے ابا کا نام وحید. میں نے کہا جو امام مہدی ان کے ابا کا نام تو عبداللہ ہے، ابا کا بھی نام بدل لیتا ہوں. اچھا میں نے کہا آپ کی جو ناک ہے نا انڈین ناک ہے، انڈین ناک، اور جو امام مہدی ہے ان کی تلوار کے جیسے، عربوں کی آپ نے ناک دیکھی ہوگی، لمبی چوڑی تلوار، ایسا لگتا ہے جیسے تلوار ہے کیا، اور پیشانی چوڑی ہوتی ہے بہت، آپ کی پیشانی بہت باریک ہے میرے بھائی. تو انہوں نے کہا، تو میں نے کہا کیا پلاسٹک سرجری کرانے کا ارادہ ہے کیا بھائی. تو اس طریقے، ارے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا یہ حدیث صحیح ہے ارشد بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں؟ میں نے کھول کے بتا دیا پورا کہ بھائی دیکھو یہ حدیث صحیح. کہا جزاک اللہ خیر، میں بھٹکتے بھٹکتے بچ گیا. ایسا ایک کا نہیں، کئی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جب وہ زیادہ دیندار ہو جاتے سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے اندر بھی امام مہدی کی صفتیں جھلک رہی ہیں. تو ایسا نہیں، امام مہدی بنے بغیر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈال سکتا ہے. تو اس لیے غلط تعویل کر کے ادھر ادھر پھنسنے کی ضرورت نہیں، علم کی روشنی میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. چاہے امام مہدی کا مسئلہ ہو. ابھی دجال کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد اس دور کا میڈیا کا ڈسپشن مراد ہے. یہ ایک سمبل ہے، یہ سمبل آف ڈسپشن مراد ہے. اور ان کے مقابلے میں جو امام مہدی ہے، یعنی میڈیا کے اندر جو جھوٹ ہو رہا ہے، اس جھوٹ کو جو ایکسپوز کرتا ہے وہ امام مہدی ہے. یعنی امام مہدی کوئی شخص نہیں ہے، اور دجال جو ہے کوئی شخص نہیں ہے. یہ صرف ایک سمبل آف ڈسپشن ہے اور سمبل آف گائیڈنس ہے. نعوذ باللہ. ہم کہیں گے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بیان کیا. کیا کانسیپٹ کا بھی نسب رہتا ہے کیا بھائی؟ کانسیپٹ کا بھی نسب رہتا ہے کیا؟ نہیں رہتا. انسان کا نسب رہتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نسب بیان کیا کہ دجال آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا. اسی طریقے سے عرب کنٹریز میں بھی کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں، پلین مراد لیتے ہیں. اچھا بھائی آپ کیوں پلین مراد لے رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ پلین کے اندر دجال کے بارے میں کیا آیا، وہ نجس ہے، نجس کے اوپر سواری کرتا ہے. تو پلین رہتا ہے، پلین کے اندر ٹوائلٹ کا بھی انتظام رہتا ہے، لوگ جا کے ٹوائلٹ سے فارغ ہوتے ہیں تو نجاست ادھر پھینک پھینک کے آتے ہیں. کسی نے پلین مراد لیا، کسی نے ٹیکنالوجی مراد لی، کسی نے سائنس مراد لیا، کسی نے میڈیا کا جھوٹ مراد لیا. ہم کہیں گے یہ سارے تعبیلات باطل ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دجال باقاعدہ صحیح معلومات، دجال، امام مہدی، یاجوج ماجوج اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چونکہ یہ خاص طور سے زیادہ ٹاپک بنا ہوا ہے، پہلے میں ان کے غلط فہمیاں دور کر رہا ہوں، پھر اہم انفارمیشن آپ کو دوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو کوئی بھٹکا نہ سکے انشاءاللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آج کل مسلمان میگزین لکھتے اور کہتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی کی مر گئے نعوذ باللہ، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ اٹھا لیے گئے، ابھی بھی وہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، قیامت کے قریب وہ آئیں گے۔ اور یوٹیوب پر جیزس نیور ڈائیڈ، انگلش میں میرا بیان ہے، 59 میں نے پروف دیے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث، اور اسی طریقے سے بائبل سے بھی تقریباً میں نے 59 پورے پروف دیے ہیں کہ بائبل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید کی 10 آیتیں، صحیح احادیث تو موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں، قرآن مجید میں بھی 10 آیتیں موجود ہیں، حدیثیں بھی موجود ہے، یہاں تک کہ بائبل سے بھی جیزس نیور ڈائیڈ، انگلش میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، یوٹیوب پر ارشد مدنی جیزس نیور ڈائیڈ ماری، آپ کو انشاءاللہ انفارمیشن مل جائے گی۔ عربی میں بھی موجود ہے یہ بیان، عربی میں بھی تقریباً 40 لاکھ عیسائی پائے جاتے ہیں عرب کنٹریز میں، ان کے لیے میں نے عربی میں تیار کیا، اردو میں بھی میں نے تیار کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، کبھی نہیں مرے۔ اس ٹاپک پہ اگر آپ ماریں گے تو اردو میں بھی موجود ہے یوٹیوب پر، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اسی طریقے عیسیٰ علیہ السلام، ذرا سا میں آپ کو تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہوں، قیامت کے جو 10 بڑے نشانیاں ہیں اس میں سے میں 4 نشانیوں کا پہلے ذکر کر رہا ہوں، بعد میں انشاءاللہ آپ کو چھوٹے نشانیوں کا بھی، اہم چھوٹے نشانیوں کا بھی ذکر کروں گا۔ یہ چونکہ 4 نشانیوں میں زیادہ آج کے دور میں لکھا جا رہا ہے، لوگوں میں غلط عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے، اس لیے میں زیادہ اس پر توجہ دے رہا ہوں۔ جو قیامت کے 10 بڑے نشانیوں میں سے بعض علماء کرام نے پہلی نشانی کہا امام مہدی، کسی نے کہا نہیں بھئی یہ چھوٹی نشانی میں سے، خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ چلیے امام مہدی ہدان اللہ بھی، امام مہدی کون ہوں گے؟ ہندوستان میں بھی کچھ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی آ بھی چکے ہیں اور ہم امام مہدی پر ایمان بھی لا چکے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں محمد علی جون پوری، ہندوستان میں ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے تذکرہ نامی کتاب کے اندر لکھا کہ محمد علی جون پوری جو ہندوستان میں مہدوی فرقہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے، مہدوی فرقہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد علی جون پوری کو امام مہدی مانتے، وہ آ بھی چکے ہیں، آپ لوگ چونکہ ایمان نہیں لائے، آپ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ہم امام محمد ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا محمد علی جون پوری نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا، ان کے بیٹے گزرنے کے بعد ان کے جو پوترے آئے نا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے دادا امام مہدی تھے۔ اور دوسری بات کیا ہے، محمد علی جون پوری ہندوستان میں پیدا ہوئے، یہیں پر وہ رہے، جبکہ امام مہدی جو آنے والے ہیں وہ خراسان یا مشرق سے آنے والے ہیں۔ آج کے دور میں جو آپ دیکھتے ہیں افغانستان کا جو ایریا خراسان، قیامت کے قریب وہاں سے ایک قافلہ ان کو لے کر آئے گا، اور مکے میں ان کو لوگ پہچانیں گے اور مکے میں بیعت ہوگی، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد بن عبداللہ یا محمد بن عبداللہ۔ اور ہندوستان میں جو نام بتایا جاتا ہے وہ ہے محمد علی جون پوری، پاپا، عربی زبان میں پا بھی نہیں ہے ٹا بھی نہیں ہے، تب سمجھ جانا کہ میڈ ان انڈیا دکھ رہا کچھ۔ آپ تعجب کریں گے، ایک تائیلینڈی بھی، تائیلینڈ کے اندر بھی امام مہدی ہوں کہ، تو عرب کے عالم نے کہا اچھا تائیلینڈ میں بھی مہدی تائیلینڈی، مان لو بولے مہدی انڈین، یعنی میڈ ان انڈیا، میڈ ان تائیلینڈ، میڈ ان فرانس، جیسا لوگ کیا کرتے ہیں شریف لگاتے ہیں تو سمجھتے کچھ اچھا ہو گیا ہوگا، پینٹاگون شریف، شکاگو شریف، ایسا بولتے وہ شریف نہیں ہو جاتا، اپنی طرف سے کسی کو بھی بنا لینے سے کوئی چیز نہیں ہو جاتی، اپنی طرف سے کوئی بھی چیز بنانے سے دلائل ہونا پڑے گا، پروف ہونا پڑے گا۔ مکے میں ان پر بیعت ہوگی اور وہ پوری دنیا میں حکومت کریں گے امام مہدی پوری دنیا میں، اور ایسی حکومت رہے گی کہ پورا انصاف پھیل جائے گا ہر طرف، اور پوری طرف لوگ میں عدل و انصاف آ جائے گا، ہریالی آ جائے گی، خوشی آ جائے گی، اس ٹائپ کا ایک دور رہے گا امام مہدی۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا ہم مہدی بھی ہیں رسول بھی ہیں، جیسے کہ غلام احمد قادیانی میڈ ان انڈیا، بعض اوقات تمہ پوری، ایک نبی تمہ پوری بھی ہے،
ایک مہدی حیدرآبادی بھی ہے، ابھی بھی موجود ہے، 2-3 مہدیاں ایک ساتھ، تینوں بھی آپس میں لڑ لے رہے ہیں، نہیں میں پہلے بولا، نہیں میں پہلے بولا، آپس میں انٹرنیٹ پہ ڈال لے رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 دجال آئیں گے، 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے. اس میں سے سب سے بڑا دجال وہ رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا. اب امام مہدی پہلی نشانی بن کر آئیں گے. امام مہدی نماز پر، بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت کا ایک نیک انسان، علماء نے مراد لیا امام مہدی ہوں گے، آگے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں گے. اس وقت پر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو آسمان سے نازل ہوں گے. نازل ہونے کی کیفیت بھی بتائی گئی کہ فرشتے کے پر ہاتھ رکھ کر وہ اتریں گے، اور مسجد بیضا سیریا میں، ابھی جہاں پر آپ دیکھتے ہیں شام، بیروت، سیریا، وہاں پر مسجد بیضا ہے. بیضا اس لیے کہتے ہیں سفید، قریب میں بم گرنے کی وجہ سے وہ مسجد کالی ہو گئی. انشاءاللہ ان کے آنے سے پہلے وائٹ کر دیں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ویسا ہی ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے. یعنی تو اس کا نام بیضا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وائٹ ہو، نام اگر مسجد بیضا ہے کلیئر ہے. وہ آج بھی اس مسجد کا نام بیضا ہی ہے. اس کے اوپر مسلمانوں نے کیا کیا معلوم؟ باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بلکہ ایک ہیلی پیڈ بھی بنا دیے آ کے، تاکہ سیدھا، تو لوگ تصور یہ کرتے ہیں جیسا ایک پلین آئے گا نا ویسا آئیں گے. اللہ تعالیٰ اگر ایک مینارہ بھی رکھ دے تو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا ان کو آنے کی انشاءاللہ. اور فرشتے پر ہاتھ رکھ کر جب وہ اتریں گے، جب وہ اپنا سر اوپر کریں گے تو پانی جمع ہو کر موتی بن جائے گا. جب وہ اپنا سر نیچے کریں گے تو وہ پانی کا خطرہ ٹپکے گا تو وہ موتی بن کے ٹپک جائے گا. اتنے خوبصورت آئیں گے، اتنے خوبصورت آئیں گے. اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوگا. امام مہدی اس وقت پر جو شخص ہے وہ کہیں گے آئیے نماز پڑھائیے، آپ تو رسول ہے. تو کہیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، ان کے ہوتے ہوئے میں امامت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے. اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے سے زیادہ فضیلت والی قوم ہے تم. یا اس کا مطلب اور کیا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ امامت کے لیے آگے نہیں پڑے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے رسول انسانوں سے بھی زیادہ افضل ہوتے ہیں، لیکن وہ امامت کرنا پسند نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فیصلہ لیں گے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مہم پر روانہ ہوں گے. دجال جو آئے گا، اب ذرا اس کا بھی سینیریو سن لیجئے آپ. دجال باقاعدہ ایک انسان ہے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اور باقاعدہ وہ باقاعدہ سواری کرے گا جانور کے اوپر جو بہت ہی نجس ہوگا. یہ کب آئے گا؟ جو سینیریو وہ یہ ہے کہ آخری ایک جنگ ہوگی جو ٹرکی سے ہونے والا. ٹرکی کے اندر ابھی تو مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن جس وقت پر دجال آنے والا ہے اس سے پہلے وہاں پر کچھ لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا. وہ جو قلعہ رہے گا، ایک قلعے کا حصہ زمین پر، ایک قلعے کا حصہ سمندر پر رہے گا، بہت بڑا. اور مسلمان اللہ اکبر کہہ کر زور سے پکاریں گے تو ایک حصہ گر جائے گا. پھر مسلمان اللہ اکبر کہیں گے تو دوسرا حصہ گر جائے گا. پھر مسلمان اللہ اکبر کہیں گے تو اس میں سے راستہ بن جائے گا، اور اس طریقے سے وہ قلعہ فتح ہو جائے گا. مال غنیمت لوٹ رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے. اس وقت پر اطلاع ہوگی کہ دجال نکل چکا ہے. دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال کے نکلنے کا بھی جو پوائنٹ ہے نا، وہ ہے مشرق خراسان کا جو ایریا ہے. آپ نے سنا ہوگا اصفہانی ٹی، آپ نے سنی ہوگی. اصل میں ورڈ ہے ازبیان، افغانستان. اس زمانے کا جو خراسان تھا، آج اس کا حصہ تھوڑا ایران میں پایا جاتا ہے، تھوڑا افغانستان میں پایا جاتا ہے. ایران اور افغانستان میں پایا جاتا ہے. اتنا بڑا ایریا ہے. وہاں سے وہ نکلے گا، اور تقریباً کئی یہودی جو وہاں پر آج بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر کچھ انفارمیشن ہمیں ملی ہے، اور وہ انتظار کر رہے دجال کا کہ جب دجال وہاں سے نکلے گا تو وہ اس کو فالو کریں گے. کیونکہ بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسیحا آئے گا جو یہودیوں کو ساتھ دے گا. تو آج بھی وہ لوگ انتظار میں ہیں، اور بائبل کے مطابق یہ ہے کہ تم اسرائیل کا جو ایریا ہے تم یہاں پر تیار رکھو،
تاکہ عیسیٰ علیہ السلام، تاکہ یہ جو تمہارا مسیح جس کا تم انتظار کر رہے ہو نا وہ آئے گا. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے، یہودی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے. جب یہ قائم ہو جائے گا تو ان کا ایک انتظار کر رہے ہیں، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. حالانکہ جس کا انتظار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 کے اندر ہے ہکو ممتکم وے کلو محمد ذے ہدے و دہر بینا جروسلم. ہکو ممتکم وے کلو محمد ذے ہدے و دہر بینا جروسلم. اسرائیل کا ایک قاری یہودی ایسے ہی پڑھتا ہے جیسے میں نے پڑھا. محمد کا ورڈ آیا، انہوں نے خود پروننس کیا، میں نے نہیں. لیکن وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرتے کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی 1400 سال ہو بھی گئے، نہ یہودی مان رہے نہ کرسچن مان رہے، جبکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حساب سے ان کو ماننا چاہیے. بہرحال وہ لوگ ابھی بھی انتظار میں. آخری میں دجال کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارا انتظار والا شخص ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے. کہاں سے آئے گا وہ؟ مشرق سے آئے گا، ایران اور افغانستان کے ایریے سے. اور یاجوج ماجوج کا جو ایریا میں نے آپ کو بتایا، بحر تبریہ، خوخاز جو رشیا کے نیچے، یہ یاد رکھیے، آپ کو کام آئیں گے پوائنٹس، سمجھنے میں مدد ملے گا. فی الوقت دجال کہاں ہے اس کی انفارمیشن ملنا مشکل ہے. یاجوج ماجوج فی الوقت کہاں ہے انفارمیشن ملنا مشکل ہے. عقیدہ ہے کہ فی الوقت یہ موجود ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں برمودا ٹرائنگل، برمودا مثلث، یہ امریکہ کے قریب میں جو بڑا سمندر ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان میں، برمودا ٹرائنگل، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے مثلث ٹرائنگل شکل میں ایک سمندر کا ایریا ہے. وہاں سے کوئی بھی پلین گزرتا ہے یا کشتی گزرتی ہے تو سب ڈوب جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی لکھنے والے، وہاں دجال ہوگا سب کو کھا لے رہا ہوگا. ہم کہیں گے کہ دجال کا اس برمودا ٹرائنگل سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. بغیر دلیل کے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، اپنے طرف سے نئی نئی باتیں مت کرو. جو باتیں ہیں وہی بتاؤ، جو باتیں نہیں ہیں وہ مت بتاؤ. جو باتیں قرآن اور صحیح حدیث میں نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے وہی بتائیں. اور جب دجال آئے گا وہ بڑے بڑے کرتب کرے گا، کرتب کرنے کی کوشش کرے گا. وہ لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو بھائی تم اپنے ماں باپ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو کیا؟ تو کہے گا ہاں. کیا اس کے بعد تم مان لو گے کیا؟ تو کچھ لوگ مانیں گے، عورتیں مانیں گی، دیہات کے لوگ زیادہ مانیں گے، یہودی زیادہ مانیں گے. یہودی چونکہ انتظار کر رہے ہیں مان لیں گے. عورتیں اور دیہات کے زیادہ دجال کے پیچھے جائیں گے. یہاں تک کہ آیا ہے شوہر اپنے بیویوں کو رسی سے بندھیں گے، بھئی مت جاؤ. تو کہیں گے نہیں نہیں، اتنا بہترین اس سریلے انداز میں وہ ناچ گانا کرتب جو طریقے سے اٹریکٹ کر سکتا ہے ایسے طریقے سے اٹریکٹ کرے گا. عورتیں بہت زیادہ جائیں گی. علماء کرام نے کہا عورتوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کی جائے، خطبے سنانے کی کوشش کی جائے. ہفتہ ہفتہ جو خطبے جمعہ ہوتا ہے نا وہاں پر عورتوں کو لانا چاہیے. اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے مرد حضرات خطبہ سنتے ہیں، سمجھتے آدھا، گھر میں جا کے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور پو، پھر بیوی اپنے سہیلی کو سناتی پو کا پو. آخری میں بچے تک پہنچے تک کہ وہ کچھ بھی آتا ہو مل رہا تھا. ایک بالش کی چیز کبھی ایک ہاتھ بن جاتی ہے، ایک ہاتھ کی چیز کبھی ایک بالش بن جاتی. اسی لیے ڈائریکٹ سنانے کی عادت ڈالی. تو جب تک عورتوں میں اور دیہاتیوں میں جو علم نہیں ہوتا ہے ویسے لوگ دجال کے فتنے میں جلدی آ جائیں گے. ایک شخص کہے گا کہ میں نہیں مانوں گا تو دجال کہے گا میں تجھے بتاؤں گا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کو لا کے کھڑا کرنے کی بھی کوشش کر دے گا. کیا کرے گا؟ جو جن ہوتے ہیں نا، جنوں کے اندر یہ طاقت ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھیں. آج کل بھی یہ واقعات بہت ہو رہے ہیں. میرے پاس کئی لوگ جو جنوں کا علاج کرتے، خاص طور سے رقیہ شرعیہ کرتے، یہ لوگ اکثر لوگ اس میں سے بھٹک جاتے. بعض اوقات کہتے ہیں ارشد بھائی آپ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد روح واپس نہیں آتی. جی ہاں بھائی، سورہ مومنون 23 آیت نمبر 100
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, مرنے کے بعد روحیں واپس کبھی بھی نہیں آتی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں شب برات میں آتی, اس لیے بعض جگہ پہ کیا کرتے, سگریٹ رکھ ڈالتے. ارے کیوں رکھے بھائی, ان کو سگریٹ بہت پسند تھا, آتے اور پی کے جاتے. اب آج کے دور میں کمپیوٹر رکھنا پڑے گا کیونکہ بچہ بہت چیٹنگ کرتا تھا فیس بک پہ. تو یہ سب غلط عقیدے ہے. تو جن جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا, جنوں کے اندر طاقت ہے کہ وہ روپ دھار سکتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگ جو کرتب دکھانے والے ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس جو جن ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی اس کو دھوکہ تو دے, تو اس کے ماں باپ کا یا اس کے دوست کا بھیس بدل کے آ کر اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ساودھان رہیے, یقین مت کیجیے, ایک مرتبہ مرنے کے بعد روح کبھی بھی واپس نہیں آتی. دجال کوشش کرے گا اس طریقے سے, جن بھی ساتھ دیں گے اس کا, اور اسی طریقے سے کوشش کروائے گا کہ لوگ مان لیں. لیکن اس وقت پر جو علم والا رہے گا وہ کہے گا میرے نبی نے آلریڈی کہہ دیا تھا کہ تو ایسا کرے گا, آج مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے. علم رہے گا تو آپ بچ سکیں گے. دجال اس وقت پر آئے گا جب لوگ ممبروں پر دجال کے بارے میں کہنا چھوڑ دیں گے. آج کل کیا کر رہے ہیں بھائی, دجال سے بڑا ڈسپشن ہے, دھوکہ ہے, کوئی انسان نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہمارے رائٹر کیا کر رہے ہیں, دجال کے بارے میں, امام مہدی کے بارے میں, یاجوج ماجوج کے بارے میں ہماری امت کو غافل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گویا کہ وہ دجال آنے کے لیے راستہ بنا رہے ہیں, ابھی قوم کو غافل کر رہے ہیں. ایسا کچھ آنے والا نہیں ہے. دجال آئے گا تو کئی کرتب بتائے گا. بہرحال جب دجال ہوتے ہوتے اس کی تیزی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ منٹ اور سیکنڈ میں ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں ہوا کی طرح جا سکتا, لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا. جو سورہ کہف کے شروع کے 10 آیتیں پڑھے گا, دجال کا اس پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور ہم کہتے ہیں من فتنۃ المسیح الدجال, نماز میں ہم دعا کرتے سلام پھرنے سے پہلے, یہ آدمی بھی انشاءاللہ بچ جائے گا. جو کہے گا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنوں سے, وہ آدمی بھی دجال کے فتنوں سے انشاءاللہ بچ جائے گا. یہاں تک کہ ابھی جو اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے, اسرائیل کا جو ابھی ایئرپورٹ ہے نا, وہ جو ایریا آتا ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں لد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لد کے ایریے میں عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا آمنا سامنا ہوگا, مقابلہ ہوگا. اور جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے گا تو دجال اس طریقے سے گھل جائے گا جیسے کہ پانی میں نمک گھل جاتا ہے. اس طریقے سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جس وقت پر آئیں گے تو اس وقت پر دجال موجود ہوگا. اور یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت دجال کو فالو کرے گی. دجال کے ساتھ وہ یہودی بھی تباہ ہو جائیں گے. عیسائیوں کی ایک بہت بڑی میجارٹی, یہودیوں کی ایک بہت بڑی میجارٹی عیسیٰ علیہ السلام پر اسلام قبول کر لے گی, ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے گی. اور جو لوگ اس وقت پر اسلام قبول نہیں کریں گے, ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ اس وقت پر ان کو نقصان ہو جائے گا. یہ ہمیں ڈیٹیل ملتے ہیں قرآن اور صحیح احادیث میں. عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی پتا چلے گا کہ اب دجال ختم ہو گیا, پھر اطلاع ملے گی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے ہم ایک ایسی قوم بھیجنے والی ہے جس کو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی نہیں, آپ کے ساتھ کے لوگ بھی ٹکر نہیں لے سکتے. آپ ایسا کیجئے کہ کوہ طور پر یا ایک پہاڑ پر آپ پوروں کو لے کر چلے جائیے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہیں گے کہ چلو ہم یہاں سے جائیں گے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یاجوج ماجوج جب باہر نکلیں گے, حتی اذا فتحت, یہاں جب وہ جو بڑا سد ہے پہاڑوں کے درمیان جو رکاوٹ تھی, جب وہ ٹوٹ جائے گی تو اس کے بعد یاجوج ماجوج سمندر کے ریلوں کی, سمندر میں آپ لہریں دیکھتے ویسے آئیں گے لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, انسانوں میں سے 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا, 999 کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. یہ ریشو رہے گا جہنم کا اور جنت کا. ریشو کیا رہے گا, 999 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت, 1000 میں ایک. صحابہ غمگین ہو گئے, بولے پتا نہیں انسانوں میں سے 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا, باقی کے 999 جہنم میں جائیں گے.
तब तो हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे को पढ़ लिया, कहा कि खुश हो जाओ, ये नॉर्मल इंसानों में से ज्यादा नहीं रहेंगे, याजूज माजूज में से 999 की कसीर तादाद रहेगी। अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मल इंसानों को अभी भी मौका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए आए हैं, सच्चे रब से मिलाने के लिए, उनका तारुफ देने के लिए आए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अंबिया नंबर 21 आयत नंबर 107। तो आप अंदाजा लगाइए कि 999 में कसीर तादाद, मेजॉरिटी याजूज माजूज की रहेगी। कितने ज्यादा रहेंगे अंदाजा लगाएंगे, जमीन में जाएंगे, दंगा फसाद करेंगे, यहां तक कि आसमान में तीर मारेंगे। उलमा कराम कह रहे हैं इसका मतलब इकला के उस जमाने में जो जंग होगी ना, वो तीरों वाली आ जाएगी। लोग दज्जाल की सवारी, यानी कि पुराने स्टाइल में जंग होगी। आसमान से भी देखेंगे तीर को, खून लग कर खुश हो जाएंगे कि आसमान के लोगों को भी हमने मार दिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उस जमाने के लोग मिलकर दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद फरमा। तो नगफ नामी एक बीमारी उनके पहलुओं में पैदा होगी, जिस्म में। नतीजे में पूरे याजूज और माजूज ये सब के सब मर जाएंगे। यहां तक कि जब वो वापस आकर देखेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों से कहेंगे जाओ जाकर देखो, तो कहे पूरे मर तो गए हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े हैं इनको उठाना भी मुश्किल है, बदबू फैल चुकी है। तो उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करेंगे, तो परिंदे आकर याजूज माजूज की नाशों को ले जाकर समंदरों में फेंक देंगे। इसका मतलब निकला कि पूरा समंदर का पानी नहीं पिएंगे, सिर्फ वो एरिया का, रोम के पास का जो एरिया है, रशिया के पास का जो एरिया, सिर्फ वहां का पानी पिएंगे, क्योंकि बाद में फिर उनको समंदर में फेंका जा रहा है। इसका मतलब दूसरे एरिया का समंदर का पानी बाकी रहेगा। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम नॉर्मल जमीन पर फिर रहेंगे। अब यहां पर ईसा अलैहिस्सलाम की शादी होगी, फिर ये उनके बच्चे होंगे। ये कोई ऑथेंटिक रिवायतें नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू उनको दफन किया जाएगा, कोई ऑथेंटिक रिवायत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल रहेंगे? पूरी तहकीक करने के बाद इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया 33 साल वो गुजार कर गए हैं, बाद में वो 7 साल रहेंगे, पूरे मिलाकर हुए 40 साल। लोगों में गलत फहमियां है कि वो 33 साल गुजार कर गए, बाद में फिर 40 साल गुजारेंगे, नहीं, पूरे मिलाकर 40 साल होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो जाएगा, क्योंकि हर एक को मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इमाम महदी का इंतकाल हो जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा, और ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर का खात्मा कर देंगे, सलीब का खात्मा कर देंगे। ये सारी हमको रिवायतें मिलती हैं। ये 4 बड़ी अहम निशानियां जानना, खास तौर से मैंने अपने पूरे टॉपिक में इनको ज्यादा एम्फसाइज इसलिए किया क्योंकि आजकल नेट पर, चाहे ऑडियो में जाए आप, चाहे वीडियो में जाए, चाहे किताबों में देखिए, ऐसा लगता है कि दज्जाल के बारे में सही तौर पे इंफॉर्मेशन देने वाले आज मौजूद ही नहीं है। इस वजह से मैंने खास तौर से इस पर प्रिपरेशन किया मेरे अपने भाइयों के लिए, ताकि सीढ़ी तैयार हो जहां जहां तक इंफॉर्मेशन जाए, ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिले इंशाअल्लाह कुरान और सही हदीस की रोशनी में। और ये अगर हम इस बारे में और जरा आगे बढ़ेंगे तो लोग कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते भाई अगर हम इस तरह से बातें करेंगे तो लोग कैसे बिलीव करेंगे, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो हम कहेंगे कई ऐसी निशानियां हैं जो हो चुकी हैं, उस पर अगर नजर रखेंगे तो आपका गैब पर, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिन बन रहे हैं आप, मुसलमान हैं, तो आपकी पहली शर्त है कि आप गैब पर ईमान लाइए। गैब पर ईमान लाने का मतलब यह है कि आप अकल से कई चीजें समझ नहीं सकते। फिर कैसे हम साबित करेंगे? तो हम कहेंगे अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछे ये क़यामत की निशानियां आप मानते हैं? हाँ भाई मैं मानता हूं। फरिश्तों को मानते हैं? हाँ भाई मैं मानता हूं। अल्लाह को मानते हैं क्या? हाँ मैं मानता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? हाँ मानते हैं। भाई ये सब चीजें आप लोग क्यों मानते हैं? तो पहले गुफ्तगू फरिश्तों से, क़यामत के निशानियों से गैर मुस्लिम को समझाना शुरू मत कीजिए।
پہلے اس سے پوچھے بھائی آپ کو 1000 سوال ہوں گے نا, آپ کے سوال کو ذرا مختصر کیجیے, آپ کا مین سوال کیا ہے؟ ہم یہ سب چیزیں کس بنیاد پر مان رہے ہیں؟ قرآن کی بنیاد پر. قرآن نے کہا کہ تم رسول کی اطاعت کرو, تو ہم نے حدیث کو بھی ماننا شروع کر دیا. یہ قرآن مجید نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں نا وہ پورے سوال ختم ہو جاتے. ہم یہ قرآن کو پہلے ثابت کر دیں گے کہ یہ قرآن انسان لکھا ہے یا واقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی. اگر یہ ثابت ہو جائے گا, اس قرآن کی بنیاد پر آپ صحیح حدیث بھی ثابت کر سکتے ہیں, اس قرآن کی بنیاد پر آپ فرشتوں کو بھی ثابت کر سکتے ہیں, اس قرآن کی بنیاد پر آپ ساری چیزیں ثابت کر لے سکتے ہیں جو اس قرآن کے اندر موجود ہے. تو پہلا آپ کو کبھی بھی گفتگو فرشتوں پر, قیامت کے نشانیوں پہ آپ شروع مت کیجئے, ان کو پہلے قرآن مجید کے ٹاپک پر لے کر آئیے. کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس زمانے میں نازل ہوا؟ تو لوگ کہتے ہیں ڈارک ایجز, اس زمانے میں پورا اندھیرا تھا. 1452 میں یورپ بیدار ہوا بھائی, 1492 میں امریکہ ڈسکور ہوا, 1505 میں آکسفورڈ اور کیمبرج کی بنیاد پڑی. اس کا مطلب اس سے پہلے ریسرچ نہیں تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا بولتے لوگ. ٹھیک ہے, مان لیے ہم. اس اندھیرے کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. اس کا مطلب کوئی ریسرچ لیب نہیں تھا, اس زمانے میں کوئی بھی ریسرچ لیبارٹری نہیں تھی. رائٹ, جی ہاں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے. امی مانے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا, لکھنا نہیں آتا, لیکن سن کر سورہ بقرہ یاد کر لیتے تھے وہ لوگ. دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا, لکھنا نہیں آتا تھا. رائٹ, امی تھے. اندھیرے میں آئے, اس زمانے میں اندھیرا تھا, کوئی سکھانے والا موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے قرآن مجید کا جو ہے نا آتھر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. پوری دنیا کے اندر کیا کوئی دعویٰ کرے گا کہ قرآن مجید کو میں نے لکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن مجید میں نے, یہ میرا ہے. نہیں, تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ قرآن مجید کس کی طرف سے؟ رحمان و رحیم کی طرف سے. اس قرآن مجید میں کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایسی ایسی باتیں ہیں, 1000 آیتیں ایسی ہیں. آج کے سائنسدان پریشان ہیں کہ 1400 سال پہلے والی بک میں ایسی ایسی باتیں کیسے آ سکتی ہیں. اسی لیے ولیم کیت مورے نے اپنی کتاب میں لکھا, ایک غیر مسلم ہے اور ماں کے پیٹ میں جو رحم مادر ہے, بچہ جو ڈیولپ ہوتا ہے, بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے رحم مادر میں جس کو کہتے ہیں ایمبریولوجی, یہ بچہ جو ڈیولپ ہوتا ہے. تو ولیم کیت مورے کہتے ہیں کہ ہم نے جب ڈسکوری کی, ہم نے جب تحقیق کی, ریسرچ کیا نا, تو ہم نے سوچا کہ بچے کی اسٹڈی کرنا بہت کرٹیکل ہے, بہت مشکل ہے. بڑے بڑے مشینیں ڈال کر ہم بچے کی اسٹڈی کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے اسٹڈی کریں گے. بہرحال ہم نے کہا 1 مہینے میں بانٹیں گے, مہینہ بانٹیں گے, لیکن بچے کی اسٹڈی کرنا مشکل ہو گیا. ہفتہ بانٹیں گے, بچے کی اسٹڈی کرنا مشکل ہو گیا. جب میں نے قرآن مجید پڑھا, سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13, 14, 15, جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک اسٹیج ہے نطفہ, دوسرا اسٹیج ہے علقہ, مضغہ. سورہ مومن سورہ 23 آیت نمبر 13, 14, 15 میں اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے 7 اسٹیج بتائے. کتنے بتائے؟ 7 اسٹیج بتائے. ولیم کیت مورے جو کہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں, یہ آیت پڑھنے کے بعد مجھے جواب مل گیا کہ صحیح مسلم میں کیا بتایا گیا, ایک اسٹیج کے 40 دن, نطفے کا 40 دن, علقہ کا 40 دن, مضغہ کا 40 دن. یہ 40 دن یہ ہفتے سے اور مہینے سے بھی بہتر ہے. اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ آکسفورڈ نہ کیمبرج, وہ ایک امی تھے, ان کو دیکھ کر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, نہ کوئی سائنسدان, اور اس زمانے میں کوئی آلات نہیں, مشینیں نہیں. میں مانتا ہوں یہ رحم مادر میں جو بچہ پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اسی نے قرآن اتارا ہوگا, اس لیے اتنے باریک باتیں. غیر مسلم کہہ رہے. یہ باتوں سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس کا آتھر ڈھونڈیے آپ, اس قرآن مجید کا آتھر ڈھونڈیے, آپ کو دنیا میں کوئی آتھر نہیں ملے گا. آپ کو یہ قرآن مجید اللہ تک لے جا کر ملائے گا انشاءاللہ. یہ قرآن مجید جو میرے غیر مسلم بھائی ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں پورے اوپن مائنڈ ہو کر آپ اس قرآن مجید کو پڑھیں. ایک آدمی سمندر میں گیا, جرمن کا بڑا سائنسدان, اور اس نے سمندر کی گہرائی میں جانا وہ جانتا تھا,
کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنی گہرائی ہوتی ہے، جب وہ نیچے گیا اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہا تو دیکھ نہیں سکا، اتنا گہرا ہوتا ہے سمندر کا جو گہراپن اور سمندر کا جو اندھیرا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایسے ہی اس کے دوست نے قرآن مجید دیا تو سورہ نور کے بعد اس نے پڑھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے سمندر میں اتنا گہرا اندھیرا ہوتا ہے، آدمی اپنا ہاتھ دیکھتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کو نظر نہیں آتا۔ وہ فوراً اپنے دوست کے پاس آیا، آ کر کہا آپ کے نبی سمندر میں جا کے آئے تھے کیا؟ تو کہا کہ نہیں۔ کہاں رہتے تھے؟ عرب کے ڈیزرٹ میں رہتے تھے۔ عرب کے ڈیزرٹ میں پانی کا خطرہ نہیں ہے، سمندر کی بات کر رہے آپ۔ پھر یہ بات جو اتنے سالوں کے بعد یہ باتیں ہم نے اسلام قبول کیوں کیا؟ دارالسلام سے ایک بک ہے، اس کے اندر پورے تاریخ کے ساتھ آتھینٹک ہے۔ اس جرمنی کے سائنسدان نے جو کہ سمندروں کا سفر کرنے والا، سمندر میں غوطہ زنی کرنے والا ہے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کاسمولوجی، بجلی کے بارے میں قرآن مجید میں جو ڈیٹیل آئی ہے نا، آج کے کاسمولوجسٹ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں معراج کی رات کو گئے، لیکن جیسے کاسمولوجسٹ جا کر ریسرچ کرتے اس طریقے سے آپ جا کر ایک چیز کو معلوم نہیں کیے۔ ان بادلوں کو پیدا کرنے والے نے قرآن اتارا ہے، ان سمندروں کو پیدا کرنے والے نے قرآن اتارا ہے۔ اس قرآن مجید کا آتھر ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ قرآن مجید آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے گی جو ہمارا خالق اور کریٹر۔ اس قرآن مجید میں آیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن مجید میں آیا ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ اس قرآن مجید کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ سورہ نحل نمبر 16 کے آیت نمبر 44، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو آپ تفسیر کر دی۔ تفسیر کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث۔ تو قرآن مجید اور صحیح حدیث دونوں ثابت ہو گیا۔ اس کے بیس پر میں نے آپ سے کہا، جو بھی باتیں میں نے کہ اپنے جیب سے نہیں کہی، پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کا ٹاپک ہے یہ نشانیاں کیوں بتائی جاتی ہے؟ جیسے ایک آدمی مرنے سے پہلے، ایک مردہ مرنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سمٹم آتے، آنکھ اوپر ہو جاتی، پیر اس کے کھینچے جاتے، مرنے والا آدمی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، غرغرہ موت آتا، غر غر، اس کے بعد مر جاتا۔ مرنے سے پہلے مرنے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، رائٹ؟ اسی طریقے سے قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ دنیا کی بھی موت ہونے والی ہے، اس کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں۔ زلزلے آتے ہیں، گلوبل وارمنگ، زمانہ تبدیل ہوتا نظر آتا ہے۔ جہاں برف نہیں گرتی تھی آج حیدرآباد کے قریب میں برف گر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے کے اندر تبدیلیاں آتے جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 نشانیوں میں سے امام مہدی کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یعنی امام مہدی ظاہر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اتریں گے، دجال ظاہر ہوگا، اس کا مطلب موجود ہے، ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، دھواں نکلے گا، دھواں ہی دھواں، بہت زیادہ دھواں ہو جائے گا قیامت کے قریب۔ مغرب میں ایک زلزلہ ہوگا، مشرق میں ایک زلزلہ ہوگا، عرب میں ایک زلزلہ ہوگا۔ 8ویں نشانی، سورج مغرب سے نکلے گا۔ مغرب میں حالانکہ ڈوبتا ہے نا، نہیں، قیامت کے قریب مغرب سے نکلے گا۔ ایک مرتبہ سورج مغرب سے نکل جائے گا، لوگ اس کے بعد کلمہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان کا کلمہ قبول نہیں ہوگا، اسلام قبول نہیں ہوگا ان کا۔ اس سے پہلے اسلام لانا ضروری ہے، اس سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے۔ موت، غرغرہ موت مرنے سے پہلے، اور سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا نہیں۔ اس کے بعد 9ویں نشانی، چاش کے وقت پر سورج جب ذرا اونچا ہوگا، اس وقت پر زمین سے ایک جانور نکلے گا، جنہوں نے بھی اللہ پر یقین نہیں کیا، وہ جانور ان کو ڈانٹے گا، کہے گا اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کیسے انسان ہو؟ پوری کائنات اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، تو بعض لوگ اس آزادی کی وجہ سے اللہ کے نافرمان ہو گئے، کچھ اطاعت کرنے والے ہو گئے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے تابعداری میں لگی، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جانور کہے گا کیسے انسان ہے جس نے پیدا کیا، اس کا تعارف لے نہیں سکے۔ 10ویں نشانی ہوگی، ایک آگ آئے گی، لوگ ڈرتے ڈرتے اس آگ سے بچتے ہوئے بھاگیں گے، یہاں تک کہ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگتے آخر میں آگ غائب ہو جائے گی۔ جب دیکھیں گے وہ کہاں پہنچ چکے، سیریا میں پہنچ چکے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قیامت قائم ہوگی وہ عرفہ کے میدان میں، نہیں،
جو قیامت قائم ہوگی وہ زمین اللہ چینج کر دیں گے, وہ ایک نئی زمین رہے گی. حشر, دنیاوی جو حشر رہے گا, آگ لے جا کر آخری کے جو انسان ہوں گے وہ انسانوں کو سیریا میں چھوڑ دے گی. جب وہ لوگ گھروں کو واپس آئیں گے, ارے ہم تو سیریا میں آ گئے ہیں, واپس آئیں گے تو سور پھونکا جائے گا, دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ اسلامی کانسیپٹ ہے. ہمارے پاس مشہور ہو گیا تھا قریب میں اخبار میں 2012 میں قیامت آنے والی ہے, 2012 میں قیامت آنے والی ہے بول کے. پھر اچانک اخبار میں سم ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے پوسٹ پون ہو گئی. تو ہم بولے نہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ارشاد هل ينظرون, سورہ انعام نمبر 6 آیت نمبر 158, ایک 5-10 منٹ اور لوں گا تاکہ میری بات ختم, اس کا سوال جواب کرنے میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالات زیادہ باقی نہیں رہیں گے انشاءاللہ, کیونکہ میں آپ کے سامنے اصولی گفتگو کر رہا ہوں. میں چاہتا تھا آپ کو حدیث سے سنا کے ختم کرا سکتا, لیکن میں آپ کا ذہن ایسا اس انداز میں بیان دینے کی کوشش کر رہا ہوں, فیوچر میں اگر کوئی آپ کو سوال کرے گا اس ٹاپک پر تو جوابات دینے کے قابل بن جائیں انشاءاللہ. اس ٹیپ سے میں نے تیاری کی ہے. اور ایک بھی طریقہ ہے, 57 نشانیاں, 1 نشانی, 2 نشانی, 3 نشانی, فر 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 رٹ کے بول کے چلے آ سکتا ہوں میں. وہ طریقہ میں نے نہیں اپنایا. میں نے چاہا میرے بھائی انٹلیکچل ہے تو انٹلیکچل انداز میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائی علمی ہے, شولہ پور کے لوگ شولوں میں رہنا پسند کرتے, تو ہم بھی ذرا شولہ بیان انداز میں نہیں, شولہ بیان انداز میں لاجک دیں گے انشاءاللہ, تاکہ اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ جائے. تو جو جب واپس آئیں گے تو اس وقت پر سور پھونکا جائے گا اور پوری کی پوری قیامت قائم ہو جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ ہر زمانے میں لوگوں نے پریڈکٹ کرنے کی کوشش کی, کئی نجومی اٹھے, کئی لوگوں نے کہا نہیں اب تو آئی جائے گی, اب تو آئی جائے گی. آخر میں بولے نہیں, ٹیکنیکل پرابلم کیسے ڈیلیڈ ہوگی, ان اوائڈیبل سچویشن کی وجہ سے چلے گی, پتہ نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعہ, وہ لوگ کہتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل علمها عند ربی, اس کا علم میرے رب کے پاس ہے, لا یجلیہا لوقتہا الا ہو, اللہ ہی کو اس کے بارے معلوم ہے, کوئی اس کے بارے میں جان نہیں سکتا. حدیث جبرائیل میں بھی وہی ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, کہا کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں بھی اس مسئلے میں برابر ہے, دونوں کو بھی معلوم نہیں ہے. البتہ میں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں. نشانیاں جاننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ اچھا یہ ہے, اچھا یہ ہے, مثال کے طور پہ چھوٹی جو نشانیاں ہیں 100 سے زیادہ, اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نبی بنا کر بھیجا جانا یہ پہلی نشانی ہے, ہو گئی. میرا دنیا سے گزر جانا, موت, یہ بھی ایک نشانی ہے, ہو گئی. بیت المقدس کا فتح ہو جانا, صحابہ اکرام غلط فہمی میں آ کر جنگ صفین اور جنگ جبل میں آپس میں غلط فہمی میں آ کر لڑائی ہو جائے گی. بہت بڑے پیمانے پر صحابہ اکرام ایک مخصوص بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جائے گا, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پہاڑ جلے گا, اس پہاڑ کی روشنی بصرہ میں یعنی کہ سیریا میں نظر آئے گی. امام نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی. پہاڑ مدینے میں آج بھی آپ جائیں گے, جہاں پر مدینے میں جو ایئرپورٹ ہے نا, جب آپ لینڈ کریں گے تو آپ کو پہاڑ دکھا, اس کو کہتے ہیں جبل محرخ, جلا ہوا پہاڑ, جلا ہوا پہاڑ آپ کو کلیئر دکھے گا, جلا ہوا پہاڑ ہے. یہ پہاڑ جلا اور کئی دن تک جلتا رہا, اس کی روشنی سیریا میں نظر آئی. کتنی دور؟ 1000 کلومیٹر دور. اور عورتیں کیا کرتی تھی, کئی دن تک جل رہا تو جو کام دن میں بچ جاتا تھا رات میں روشنی میں پورا کر لیتی تھی. کئی لوگ پڑھتے تھے اس میں. ہمارے ہندوستان بھائی کیا کرتے, جو بھی ایسے نئی چیز دکھتی وہ جا کے لے کے آنکھ میں لگا لیتے, سرما بول کے, اور اوپر لگاتے, ہوشیاری سے اندر میں لگاتے, اندر لگائیے نا بھائی اور اچھا نور آتا, روشنی آتی. پتھر پہاڑ اندر گیا تو آنکھ پھٹ جاتی. یہ مدینے کا خاک, یہ مدینے کی مٹی بول کے لگا لیتے. تو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط بات ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 654 میں یہ نشانی ہمارے زمانے میں ظاہر ہوئی, اس وقت وہ زندہ تھے. امام نووی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 660 میں ہوا, 660. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 661 میں ہوئی. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے 4 سال پہلے یہ نشانی پوری ہوئی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب آسمان سے فتنے آئیں گے. سیٹلائٹ چینلز آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کیسے نشر ہوتے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر کتنے فتنے آ رہے ہیں. قیامت کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گویا فرمائی ہے، صرف میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی فہرست پڑھتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کیا کیا چیزیں ہو چکی ہے. جو ہو چکی ہے میں آپ کے سامنے اس کی فہرست پڑھ رہا ہوں. دیکھیے آپ، کچھ جو چیزیں میں نے بتا دی. اس کے علاوہ ترکوں سے جنگ ہوگی، ٹرکی فتح ہوگا. جس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت پر ٹرکی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا. اس کے بعد محمد فاتح نے آ کر ٹرکی کو فتح کیا. ٹرکی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی بچے کو جو جنم دے گی، یہ بچہ بڑا ہو کر پھر اس ایریا کا بادشاہ بنے گا اور اس کے اندر ماں کا احترام نہیں کرے گا، ماں ایک لونڈی کی طرح بیہیو کی جائے گی. کئی مطلب میں سے ایک مطلب بتایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب کے بدو جو بکریاں چرا رہے ہیں وہ لمبی لمبی بلڈنگ بنا کر اس میں آپس میں کمپٹیشن کریں گے. آج دیکھ لیے عرب کنٹریز میں سب سے بڑی بلڈنگ کہاں پائی جاتی ہے؟ دبئی کے اندر 165. میری جو آفس ہے یہ 165 جو برج خلیفہ اس کے بازو میری آفس ہے. میں جب بھی یہ بلڈنگ دیکھتا ہوں تو مجھے حدیث شریف یاد آ جاتی. لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی، لوگ یہ سمجھتے ہیں قیامت کی نشانی کا مطلب نیگیٹو ہے. ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بلڈنگ مت بناؤ، یہ نہیں بول رہے ہیں، بنائیں گے، ایک جنرل ورڈ ہے. اس کا مطلب نہیں جا کے بلڈنگ گرا دیں گے. ہمارے دماغ میں کیا ہے، اکثر عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن ننگے رہیں گی، عورتوں یہ فتنہ آئے گا، یہ فتنہ آئے گا، تو اکثر ہم نیگیٹو سنتے سنتے ہر چیز کو ہم نیگیٹو سمجھنے لگتے ہیں. مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لکھنا پڑھنا بہت زیادہ ہو جائے گا، لکھنے کرنے کے اوزار زیادہ ہو جائیں گے. تو مجھ سے خاتون نے سوال کیا، ارشد بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے لکھنا پڑھنا ہے، اس کا مطلب نہیں پڑھنا کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی، قیامت کی نشانی بولے مت پڑھو. کہاں بولے؟ مثال کے طور پر قیامت کے قریب کیا ہوں گا، ایک مرد رہیں گا اور 50 عورتیں رہیں گی. کتنا رہیں گا؟ ایک مرد رہے گا اور اس کی ذمہ داری میں کتنی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. تو میں نے کہا آپ نے کہا کہ لکھنا پڑھنا زیادہ ہو جائے گا، تو آپ نے کیا کہا؟ لکھنا پڑھنا نہیں کیا. تو ہم کہیں گے کیا عورتوں کو مار دینا کیا؟ تو ہم بولے اس کا مطلب ایسا نہیں. تو ہر چیز نیگیٹو نہیں رہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے السلسلہ صحیحہ حدیث والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 1 سے لے کر 7 تک شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے کہ قیامت کے قریب عرب کا جو ایریا ہے ہریالی ہریالی ہے، وہاں پر ڈیزرٹ ہے پرانا، ہریالی ہریالی ہو جائے گی اور پورے نہریں جاری ہو جائیں گی. آج کل لوگ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں نہریں دیکھنے کرنے کے لیے، عرب ہو جائیں گے اس طریقے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹ کی طرف اشارہ ہے. یعنی قیامت کے قریب عرب کے لوگ ڈیولپمنٹ میں سب سے آگے رہیں گے، ہریالی رہے گی، نہریں رہیں گی. پوری دنیا کے آج دیکھ رہے دنیا میں ریسیشن ہے، عرب کے لوگ خاص طور سے سعودی عرب ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے. ریسیشن پوری دنیا میں سعودی عرب میں نہیں ہے، ڈیولپمنٹ زیادہ ہو رہا ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد نیگیٹو نہیں ہے. یہ نشانیاں اگر ہم دیکھیں گے اس سے کیا ہوتا ہے، غیب پر جو ہمارا ایمان ہے نا وہ پختہ ہو جائے گا. ایک لاجک دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت قائم ہونے کے لیے آپ نے اتنی نشانیاں بتائی، قیامت قائم ہوتی میں اس کو ہی نہیں مانتا. کچھ لوگ ایتھیس ہے. جب میں نیپال گیا تو وہاں پر کہا بھائی یہاں پر سارے جماعت اسلامی، ندوہ، دیوبند اور اہل حدیث یہ پورے مل کر انہوں نے مجھے نیپال بلا کر کہا شیخ یہاں پر ایک شخص ہے بدھسٹ ہے، وہ سب سے سوال کر رہا ہے اور ہم سب کو شک میں ڈال دے رہا ہے. کہا میں کیا سوال کر رہا ہے؟ نہیں ذرا آپ ان سے بات کیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بدھسٹ کو بلائے، سامنے بیٹھے. بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ تو بدھسٹ نے کہا میں اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، لیکن میرے دماغ میں مانتا ہوں قرآن صحیح ہے، اسلام صحیح ہے، مسلمان صحیح ہے، سب صحیح ہے، ایک سوال کا جواب نہیں مل رکھ دے دیا تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا
آپ بول رہے قیامت قائم ہو گئی تو ہم کو بدلہ ملتا، لہذا دنیا میں شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، برے کام نہیں کرنا، اللہ اوپر سے دیکھ رہا، اللہ اوپر سے دیکھ رہا. ٹھیک ہے، میں زنا نہیں کیا، شراب نہیں پیا، جتنے بھی حرام چیزیں دور سے رہا، تو میں کیا ہو رہا ہوں؟ شراب سے دور ہو جا رہا ہوں، اچھے اچھے چیزوں سے دور ہو جا رہا ہوں، بہت سارے چیزوں سے دور ہو جا رہا ہوں. اگر قیامت قائم نہیں ہوئی تو، اگر قیامت قائم نہیں ہوئی تو کیسا؟ میں اتنا جو چھوڑ آخر میرا پورا نقصان ہو گیا نا. نہیں ہوئی تو کیسا؟ بولو پھر. میرا اتنا پورا شوق چلے گیا نا، میرے شوق پورے ختم کر دیا میں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب بھی آپ گفتگو کرتے نا تو سامنے والے کی لاجک معلوم کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ اس کے بیس پہ آپ اس کو سمجھا سکے. تو میں نے کہا بھائی آپ سائنس کو مانتے کیا؟ سائنس کو بھی نہیں مانتا. اچھا آپ عقل کو مانتے کیا؟ عقل، لاجک؟ نہیں، میں لاجک سے بھی نہیں مانتا. فلسفی مانتے کیا؟ فلسفی بھی نہیں مانتا. میں کچھ بھی نہیں، میں نہیں مانتا، فلسفی بھی نہیں مانتا. میں نے کہا بیچارہ کچھ مانا تو گفتگو کروں گا، مانتا ہوں نہیں بول رہا بیچارہ. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک چیز تو ماننا پڑتا ہے، اگر آپ یہ نہیں مانے بولے نا ایک دم پاگل ہو آتے. پھر کیا مانتے؟ اچھا آپ کامن سینس مانتے کیا؟ کامن سینس؟ اس نے کہا کامن سینس مانتا. اگر یہ نہیں مانتے بولے تو پھر پاگل ہو آتے، سینس تو ہونا پڑتا. اچھا کامن سینس، ایک پیکٹ ہے، اس کے اندر آپ کا دوست کہہ رہا ہے جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے، یہ پیکٹ میں بریانی ہے اور اچھی ہے، یہ پیکٹ میں بریانی ہے، پتہ نہیں اچھی ہے کہ خراب ہے کہ کب کی ہے کہ نہیں معلوم. تو آپ کامن سینس بتاؤ، آپ کا کامن سینس استعمال کر کے بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سا پیکٹ کو میں استعمال کروں گا. تو اس نے کہا بھائی دونوں میں سے بہتر آپشن کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بیسٹ آپشن. دونوں میں سے بیسٹ آپشن کیا ہے؟ رائٹ سائڈ، جس کے بارے میں میرا دوست کہہ رہا ہے بھائی یہ بریانی اچھی ہے نا، چلو اس کو میں لے لوں گا. اس کو کہتے ہیں بیسٹ آپشن. ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں قرآن صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، سب صحیح ہے. ایک سوال آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، قیامت قائم نہیں ہوئی تو یہ ہے نا. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے حساب سے گیا کہ بھائی قیامت قائم نہیں ہوئی، واقع مان لیجئے کل کے دن مسلمان پورے مر گئے، قیامت قائم ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائے، بعد میں دیکھیں وہاں پر اٹھ کے ارے کچھ قیامت ہے ہی نہیں، در جنت بھی نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے. اگر واقع ایسا ہی ہو گیا سمجھیے تو بہت سے بہت ہمارے مسلمانوں کا نقصان کیا ہوا بھائی؟ بیوقوف بنے، اتنا ہی ہوا نا، اس سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہوا. تھوڑے خواہشات گئے ہوں گے، بیوقوف بنے، اتنا ہی ہوا. لیکن دوسرے آپشن میں آ جائیے آپ. بولا اگر واقع قائم ہو گئی تو، اگر واقع قائم ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر پیدا ہو رہا ہے. میں نے اس کے دیکھیں کبھی طریقہ کیا ہوتا دعوتی مقام میں، آپ کی بات ختم ہوتے ہی فوراً آیتیں شروع کر دینا. آیتیں شروع کرنے سے شیطان بھاگ جاتا، اللہ کی رحمت قریب آتی. اس نے کہا مجھے ڈر پیدا ہو رہا ہے. اس نے کہا میں انشاءاللہ اور تحقیق کر کے انشاءاللہ اسلام قبول کر لوں گا. تو اس طریقے سے بہرحال کئی طریقے ہیں. بھئی قیامت قائم ہوگی تو ایک مظلوم کو اس کے ظلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں بدلہ دیں گے. مظلوم کو اس کا دنیا میں ہو سکتا ہے اس کو کوئی صحیح طور پہ اس کا کوئی مدد نہ کر سکے، اللہ قیامت میں اس کو انشاءاللہ اس کا پورا بدلہ دیں گے. نیکی کرنے والے کو ہو سکتا ہے دنیا میں نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ دے گا. اگر ایک آدمی نے ہزاروں کو مار دیا، لاکھوں کو مار دیا، دنیا میں ماریں گے تو ایک آدمی مرے گا، قیامت میں اللہ قادر ہے کہ اس کو بار بار ماریں گے. تو یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک نیڈ ہے اور یہ پاسبل ہے. ایک مرتبہ کمپیوٹر بن گیا تو اور ایک کمپیوٹر نکالنا آسان ہے. اللہ نے ایک مرتبہ زندگی دے دی. سورہ یاسین میں 36 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، میرے لیے مثال دیتا اپنی اوقات بھول گیا. قُلْ يُحْيِيَ الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، يُحْيِيَ الَّذِي، کیا ان سے کہہ دیجئے جس نے ان کو پہلی مرتبہ جب وہ نہیں تھے تو آ گئے، آگے بعد دوبارہ آنے کتنی دیر؟ ایک سمپل لاجک ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس سے متعلق اگر کچھ سوالات آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میں نے اپنے بیان میں تھوڑا ٹائم زیادہ لیا، وجہ یہ تھی کہ تاکہ سوالات زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس باقی نہ رہیں، میری بات مکمل ہو جائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت پر صحیح طریقے سے نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ایمان لانے والا بنائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے نہیں ملتا؟ تو جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی نا وہ قیامت کے نشانیوں سے متعلق ہی ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6، میں نے اپنے بیان کے دور اس کا حوالہ بھی دیا. میں سورہ انعام
سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا لوگ انتظار میں لگے ہوئے ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں جو آدمی مر گیا نا، اس کی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی، ابھی بات کے قیامت کے لیے کیوں انتظار میں بیٹھا ہوا ہے؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے؟ او یاتی ربک، یا اللہ کے سمجھانا پڑے گا کیا؟ یہ نشانیاں کافی نہیں ہے کیا؟ او یاتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں اللہ دیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کی نشانیاں بتلا رہے ہیں۔ ہر زمانے میں حدیثیں پڑھتے آپ دیکھ لیجئے، ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالی نشانیاں بتلا رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی نشانیاں دیکھ کر بھی لوگ عبرت نہیں لیتے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ آ کے بولے کلمہ پڑھو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رسولوں کو بھیجیں گے، اللہ نشانیوں سے ہی سمجھائیں گے، اللہ ڈائریکٹ آ کے نہیں بولیں گے آزمائش ہے تمہاری۔ او یاتی بعض آیات ربک، یوم یاتی بعض آیات ربک، نشانیاں تو آتے رہیں گی جاتے رہیں گی۔ ایک نشانی جب سورج مغرب سے نکلے گا، یوم یاتی بعض آیات ربک، جب سورج مغرب سے نکلے گا، لا ينفع نفسا ایمانھا، اس کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، توبہ نہیں کی، کچھ ہونے والا نہیں۔ او کسبت فی ایمانھا خیرا، اگر کسی نے عمل نہیں کیا، اس کے بعد کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں۔ قرآن میں ذکر ہے، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 61 میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے، شک مت کرو، واپس آنے والے ہیں، بتایا جا رہا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 159 میں کہہ رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جتنے اہل کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نا، اس وقت پر پورے اہل کتاب ایمان قبول کریں گے۔ یہ پیشن گوئی اس وقت پر پوری ہوگی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور بھی کئی جگہوں پر ذکر ہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، انتقال نہیں کیے ہیں، تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کیسے ہو گئے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا بھائی نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کیسے ہو گئے؟ تو سمپل کہ جہاں پر نبی اکرم سے قرآن مجید میں صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو بات ختم نہیں ہوئی، دوبارہ جب وہ آئیں گے تو یہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ کیا بن کر آئیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اس لیے آپ نے کیا کیا؟ جب ایک امتی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ آگے نہیں بڑھے، کہا کہ نہیں یہ امت ایک دوسرے کی امامت کرے گی، میں اس امت کی امامت نہیں کر سکتا، وہ مقتدی بن گئے۔ تو جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ رسول بن کر نہیں آئیں گے، وہ رسول بن کر تھے، نبی اور رسول تھے، لیکن دوبارہ جب آئیں گے امتی بن کر آئیں گے۔ تو جیسے اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہوتی تو شاید سوال نہ اٹھتا تھا۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار